بھی سبحان اللہ۔ دوستان محترم، قبلہ پیر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، انتہائی ادب سے گزارش کروں گا پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات، حضور قبلہ عالم، ولی ابن ولی، غوث ابن غوث، شہزادہ غوث الورا، حضرت الحاج صاحبزادہ سید محمد رضا شاہ صاحب حمدانی قادری قاسمی، زیب سجادہ درگاہ عالیہ پیر حمدانی چنیوٹ شریف، کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے جتنے بھی سامعین و حاضرین و ناظرین محبت لے کر آئے ہیں، آپ اپنے ملفوظات معطر اور محبت فرمائیں گے۔ اس سے قبل چونکہ آپ تھوڑا سا مصروف ہیں، آپ کی خدمت میں میں دو مصرے پیش کرتا ہوں کہ جگنوں تو چمکنے سے قندیل نہیں ہوتے، جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ آکے سبحان اللہ، بڑے حاضر مجھے بیٹھے نے، جگنوں تو چمکنے سے قندیل نہیں ہوتے، ہر در پر کھڑے آ کر جبریل نہیں ہوتے، سلطانوں میں اکثر وہ ذرا بھی بدلتے ہیں، محبوب کبھی ناصر تبدیل نہیں ہوتے، سلطانوں میں اکثر وہ ذرا بھی بدلتے ہیں، محبوب کبھی ناصر تبدیل نہیں ہوتے۔ اور وہ ایک شعر جو میری عادت ہے کہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، مدینے دی مٹی دوائی تو واتھے، کیڑی شے نبی دی گدائی تو واتھے، اسی لڈوہ شڈوہ دے گھٹ شوقینہ، محمد دا نام مٹھائی تو واتھے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں قبلہ پیر صاحب مسند صدارت پر جلوہ فرمائیں، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازے کے نعرہ تکبیر، خوبصورت استقبال کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے 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 جیوے، تیرا جادی میرا جانی، تیرا جادی میرا جانی۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سے درود شریف پڑھیں، صلاۃ والسلام اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ میرے مالک نے اپنے پاک بارگاہ احدیت و سمدیت دے وچوں توفیق بخشی۔ اج نا رائے صاحبان دے ڈیرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نوری محفل ذکر اللہ پاک نے کرن دی اور سنن دی سعادت نصیب فرمائی۔ ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق دے نال آپ بیٹھے نے، دوستاں نے بڑے محبت نال اہتمام بھی کیتا۔ میرے بھائی یہ سعادت اپنی کوشش اور صرف اپنے زور نال نصیب نہیں ہوئی،
جدو کرم ہوندا ہے تے اللہ پاک اپنے دوستاں دا ذکر، اپنے ولیاں دی سنگت، صالحین دی صحبت اور یہ پیاری محفل جدا تعلق میرے محبوب دے نال ہے، یہ دے وچ حاضر ہون دی سعادت اور توفیق نصیب ہو جاندی ہے۔ حافظ صاحب نے بڑے سونے انداز سن سیرت غوث پاک کی چون اور اللہ والیاں دی نسبت دے بارے دسیا، اس عاجز دے بارے جو کچھ انہاں نے الفاظ پر سنائے نے، ان لفظاں دوتے کو زیادہ یقین نہ کرنا کہ میرے متعلق انہاں جو حسن زن، ولی، ولایت اور اتنے بڑے بڑے لفظ انہاں نے بولے نے، لیکن اصل بات کو جو رہے، نہ ہی میں کوئی بہت بڑا خطیب ہاں، نہ میں کوئی خطابت کا زیادہ جوش ہے کہ میں ضرور خطاب ہی کرا اور سناواں۔ ایک گل فقیر نے بڑی کی تھی کہ مرشد کریم نے جڑی ڈیوٹی لائی ہے اس نو ادا کرنا، دیواں یار دا ہوکا گلی و گلی، اس کم مرشد نے لا چھڑیا۔ اج کچھ لیٹ میں اس تو آیا، میں ذکر کیتا ہے پیر بھائی احمد علی نو، ساڑھے پیر بھائی سندھ تو تشریف لائے ہوئے ہیں، نواب شاہ تو حضرت محبوب مرشد کریم سے نوازے ہوئے لوگ سن، انہاں دی صحبت اٹھن نو چونکہ دل نہیں کیتا، بیٹھے سن سرکار دی گفتگو ہو رہی سی تو تازہ ترین ایک تذکرہ فرما رہے سن کہ سندھ دے اندر علماء جاندے نے کہ سکندری علماء دی بہت بڑی جماعت ہے، حضرت مولانا مفتی محمد عبد الرحیم سکندری اور اس سطح دے بہت بڑے بڑے لوگ، ہزاروں علماء حضرت پیر سائیں دے سلسلے تو جڑے فارغ ہو کے اپنی جماعت اور دین دی خدمت کر رہے ہیں، یہ کو تھوڑی کم ہو جائے نا، سادہ آواز ہو جائے گا، خیال سمجھنے آسانی ہو جائے گی۔ وہ فرما رہے سن کہ ساڑھے مرشد کریم حضرت مشر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن گمبٹ دے علاقے چاہ بیٹھے تھے، ایک نواں جماعت سکندریہ دا عالم لڑکا دستار فضیلت تو دی ہو گئی، عالم آدمی سی، اور علم پڑھن تو بعد حضور دے اتھے آمد ایسی تھے، انہوں نے نقابت کی تھی تے حضور نے دعوت دیتی کہ قبلہ آن گئے تے ساڑھی خوش نصیبی ہے کہ ایک اللہ دے ولی دی سانو زیارت ہو رہی ہے تے تھوڑی دیر بعد اللہ دے ولی اپنا بیان کرن گے، او دا حق تا یہی ایسی کہ اپنی محبت دا اظہار ظاہر رکھے لفظاں جو نہیں سی کر سکدا، تے میرے مرشد کریم دی صورت بھی ہوئی کہ پوچھنا نہ ہی پوندا کہ ولی کون ہے، صورت دستی ایسی کہ سرکار دی بڑی مہربانی۔ تو آپ نے جب مولوی صاحب نے وہ اعلان کیتا نا تے آپ نے ان قریب بلایا، نوجوان ایسی قریب بلا کے آپ نے فرمایا تو کوئی پڑھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا حضور میں ہونی میری دستار فضیلت ہوئی ہے تے میں عالم بنیا تے حضور میں پڑھ ہٹیاں۔ آپ نے فرمایا مرجے تو عالم ہے تے تینوں جھوٹ بولنے لگے، شرم نہیں ہوتی؟ ادھر رنگ اڑ گیا، اس نے کہا حضور میں جھوٹ کیڑا بولے ہے؟ فرمایا تیرے کو کیڑا تھرمامیٹر ہے جدنا تینوں پتہ ہے کہ میں ولی ہوں؟ او مفتی عبد الرحیم سکندری دی جماعت دا عالم مفتی جڑا بیان کر رہا، بیان کر دے اور رو کے آدھا ہے اج دے ولی آکھدے نے جڑے دھگاچے دے ولی بنے نے 6 نام اگر شان وچ لکھے ہوئے 7واں نہ لکھیا ہوئے تے آدھے نے فلانے دے نام نال 7 واری لکھیا ہویا لقب القاب لکھے ہوئے نے، میرے نال 6 واری کیوں لکھے ہوئے، میرے نال 7 واری کیوں نہیں لکھے؟ تے مفتی رو کے آدھا قربانہ مشران علیہ سائیں تیری شان تو کہ مدینے اللہ سائیں ہر وقت ولی مدینے والے والے ویکھ دیان کہ حضور کدوں ویکھن، تیری محبت حضور نہ لے آئی جی حضور وے دیان میرا فقیر کس ویلے منگے، ولایت بھی اس درجے دی تے کسر نفسی بھی انج دی کہ فرمایا بیٹا تن کی میں پتہ ہے کہ میں ولی ہوں؟ میرا سنا اصل بات یہ نہیں، اج دا یا کٹھ اجتماع کوئی
تو کوئی بھاڑا لے کے تقریر کرنے والا کسا کرائے دے مولوی نال تسی آ کے بیٹھ کے سن نہیں رہے، معاملہ کچھ ہو رہے. اسی کئی دفعہ مختلف محافل دے اندر جانے ہیں اور جا کے اپنا دامن جھاڑ کے اٹھ جانے ہیں. برکتاں دین والا تا دیندا ہے، پر سمیٹن والا بھی تا کوئی آداب سکھے نا. برکتاں دین والا تا دے رہا ہے، رحمتاں لٹان والا تا لٹا رہا ہے. ساڑھا کو پیر بھائی سی فقیر احمد وعدہ قبال ساری زندگی تبلہ کٹدے رہ گئے، سنن والے ولی بن گئے تھے وہ تبلہ ہی کٹدے رہ گئے. ایسا نہ ہوئے کہ بیان کرن والا اتو بیان کرے تے سنن والے فقیر بن جاویں، تے ایسا بھی نہ ہوئے کہ بیان کرنے والا حق بیان کرے تے ساڑھے کو وہ فیض سمیٹیا نہ جاوے. اس محفل دے اندر آنا اور بیٹھنا اس نو معمولی نہ جانی. مدینہ علیہ سائیں دے پیار دا طالب بن کے بہت اس واسطے چند بے ترتیب کٹیاں پھٹیاں گلاں جڑیاں میں نہ دیا نے وہ میں آپ احباب دی خدمت 10-15 منٹ 20 منٹ اپنی حاضری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عرض کرنا آپ حضرات دی خدمت. لیکن ایک بات کہ اگر سودا حق دا لبھے، مولا علی فرمایا اے نہ ویکھ گل کون کردا پیا ہے، اے ویکھ گل کی کردا پیا ہے. اگر کوئی کم دی گل ہے، اچھی گل ہے تو انہوں دامن وچ پا کے اٹھنا چاہیے. میرے بھائی جیسا کہ میں عرض کیتا کہ اسی اپنے ولو تو نیکیاں دا اہتمام کرنے ہیں، کوشش کرنے ہیں، لیکن جاگ کڑی نیکی نو لگ دی ہے. سلطان باو رحمت اللہ علیہ کیوں فرمایا کہ جاگ بنا دودھ جمدے ناہی تے بھاویں لال ہوئن کڑ کڑ کے ہوں. ظاہری طور تے عبادت، نیکی، محافل تے خرچ اور ذکر فکر دی محفلیں چبانا، حج عمرے کرنے، خیراتاں تے زکاتاں دینیاں، اے سارا کچھ چلدا ہے. لیکن اے دے باوجود دل دا ڈیوا کیوں نہیں بلدا؟ باطن تو گناہ نہ نفرت کیوں نہیں ہوندی؟ میرا سونا جس طرح دنیا دے ہر شعبے دے اندر ایک استاد موجود ہے. تسی جٹ لوگ میں ایک عام طور تے جملہ بول دے ہو یار بے استادے بندے والا کوئی حال نہیں. انشاءاللہ کوئی بے استادہ نہ ہوئے. ہر فن جدوں ماہر دی لوڑے. آج 2 کتاباں 2 لفظ پڑھ کے تے لوگاں دین نو یتیم جان لیا، روحانیت اور تصوف نو ایک ایویں جا معاملہ سمجھ لیا لوگاں نے. لیکن میرے بھائی جویں ہر شعبے وچ استاد دی لوڑے، یہ نماز تب گناہ تو بچان دیئے تے جی نماز پڑھے ہمیں گناہ دور نہیں پہ ہوندے. ظاہری طور تے تسبیح بھی چل دیئے تے سود بھی کھانا ہے، اچھے اچھے ذکر دی جلیاں بھی مارنا ہے تے نگاہاں حرام نال پر بھی کرنا ہے. تے پھر لگدا ہے اجے تینوں ٹریک صحیح نہیں لگدا. میرے کامل مرشد دی بارگاہ چ بد عقیدہ او آکھدا ہوندا ہے پیر کی ہوندے نے، فقیر کی ہوندے نے. میرے سائیں کوٹڑی آئے، کسے دعوت دیتی آتن مرشد دی زیارت کراما. آج بھی کئی لوگ جملہ بول دے نے وضاحت دی لوڑ نہیں. اوہ جملہ اس بھی بولے اسے کہ پیر کو جان دی ضرورت کیڑی ہے؟ قرآن پیر ہے، نماز پیر ہے، قرآن پیر ہے، مسجد یہ سب پیر نے. پھر پیر کو جان دی کیڑی ضرورت ہے؟ دعوت دین والا کامل فقیرہ میرے مرشد کریم دا. ہو جا کہ جناب پڑھنا بحث دی ضرورت نہیں، ایک باری آ کے تکلا تن پتہ لگ ویسی پیر کی ہو. سائیں تشریف لے آئے، ایک جھلک دیکھی 3 دن ذات دا بھی سیدہ 3 دن انہوں ہوش نہ آیا. بھول گئیاں سب زیراں صبراں تے جد ڈٹھے عرش منارے ہوں. میرا سونا اسے واسطے میرے ہادی فرمایا کہ ہر جنگل نو خالی نہ سمجھی. کسے جگہ تے شیر بھی ستا پہ ہوندا ہی. ہر اللہ والے دا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا اور آکھنا
اس پرنٹ میڈیا دے دور دے اندر سوشل میڈیا دے دور دے اندر ہر کسی نو ایک نظر نال ویکھنا اے بے ادبی دی علامت ہے میرے دادا مرشد کو ایک بندہ مرید ہون گیا پیر سائیں کول جماعت دے لوگ تے جان دے نے حضرت پیر سائیں کول مرید ہون گیا دور ہن پیچھے کر کے کھلو رہا آدھا یار پتہ نہیں پیر کامل ہے بھی کہ نہیں مرید ہونتا ہے پر پتہ نہیں کامل ہے آج یہ ساڑھے بہت سارے دلان دی مرض ہے جتھے جتھے بھی تو آڈی نسبت ہے ذرا غور نال اس گل کو سمجھنا وہ آدھا ہے کہ پتہ نہیں پیر کامل ہے کہ نہیں حضور تھے ہی فرمایا توکل دا ڈول یقین دے رسے نال بان کے سٹ دیکھ مڑ بھری کے نکلدا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا نہ تیرے کل یقین نہ تیرے کل توکل تو کیویں جانے کہ کامل کون ہوندا ہے کامل ولی نو بھی وہی جانے جے دے دل وچ نور الہی موجود ہے اس واسطے جیڑا خود باتیں نے جیڑا خود نابینا ہے جنہوں خود بصارت نصیب نہیں جے دے دل دے اندر پاکی نہیں ہر اللہ دے دوست نو او شک دی نظر نال دیکھدا ہے اور آج بہت سارے ایسے لوگ جنہاں دے پیر تا کامل نہیں لیکن چونکہ اعتقاد نہیں یقین نہیں سودا دنیا دی خاطر کیتا کسی نے نوکری کسی نے ملازمت کسی نے اولاد کسی نے مالی نفع کسی نے مال ڈنگر دی خاطر اے غرضاں پال کے مرشد کل گیا میرے محبوب مرشد کریم مشہور شریف والے سردار آپ کو ایک دن ایک سید صاحب آئے تے کچھ پیسے بھی لے کے آئے تے آدھے نے سائیں قبول کر آپ فرمایا قبلہ میں توڑی دعا چاہیے اے زر نہیں چاہیے اللہ جانے وہ کی معاملہ سید صاحب رک گئے دوے دن پھر وہ مال پیش کیتا آپ نے پھر وہی جملہ فرمایا سید صاحب میں توڑی دعا چاہیے مال نہ کھپے زندگی فرمایا مال نہیں چاہیے تریے دن جدوں وہ باز نہ آئے نا آپ نے فرمایا لگتا ہے تو انہوں دسنا پوسی آپ اٹھ کے نال چلے درگاہ شریف دے باہر حلوانا ڈھڈے ڈھیلے بڑے پیان حل بچے ہوئے سرکار باہر آئے آپ نے ہنج کر کے نگاہ کی تھی فرمایا جناب ذرا ویکھو ویکھیا تے پورے حلوانے ہیرے تے جواہر تے لال اور سونا بن گئے آپ نے فرمایا سانو مال دی ضرورت نہیں ہے سانو تہاڈی دعا دی ضرورت ہے مال تہاڈے نانے سن بہوں دے رکھیا جیوے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اسے لئے ایک مقام تھے میرے ہادی میرے مرشد نے فرمایا گل اس واسطے عرض کر رہے ہیں للہیت اور اخلاص نہیں اسی صرف دکھاوا کرنے ہیں اگر وہی کام تو کر رہے ہیں لیکن اللہ دی خاطر کریے سبحان اللہ آج یہ فقیر سائیں گل سنا رہے ہیں کہ ایک شیخ ایسی لاڑکانے دا درگاہ شریف تے کو کم سٹارٹ آ تے اونا اس اٹا سیمنٹ بجری ریت ٹرک تے لوڈ کیتا تے درگاہ شریف اس گلیا تے ڈرائیور نو آکی اس ویلے لے جاویں جس ویلے کوئی جاگدا درگاہ شریف تے سب ستے پہ ہوئے تے دسنا بھی نہیں چپ کر کے لا کے آ جا وہ تہجد ویلے اٹھیا تو جا کے نہ اس تو لیٹ یا پہلے یا رات کسی ویلے وہ پیچھے کر کے چپ کر کے نہ وہ مال لنگر دا لا کے سرکار صبح دیکھیا تو کسی عرض کی تھی حضور مال آیا ہے درگاہ شریف دے کم دا آپ نے فرمایا کون لے آیا ہے فرمایا حضور خبر نہیں ہے کون ہے آپ نے فرمایا جاؤ اس فلانے شیخ نو لے آؤ وہ آ گیا آپ نے فرمایا کم چلدا پہ ہے کم تھوڑا ہے تو ہی تا حقل یا نیکیاں نہ لٹ روپیے والے نو تے لٹن دے قربان منجا اللہ والے نو تیرے مال دی ضرورت نہیں ہے او تا بیٹھے نے تاکہ نبی پاک دی امت فیض لٹے اور رحمت لٹے اس واسطے ایک اللہ دے ولی سن تے انہوں اپنے مرید دی تربیت کی تھی ایک دن آکھر لگا حضور لگتا ہے میں سبق پورا پڑھ گیا توجہ سبق پورا پڑھ گیا جو اجازت دے ہوتے نبی پاک دی امت فیض منڈا توجہ ہے کی کرا مولانا توڑی بھی توجہ
فرمایا مرشد خود نہ فرمایا کیونکہ پیر نو پتا جے کچا ہے مرید کا لگ گیا آدھا حضور جی اجازت ہوئے تو میں کیڑا کچھ سکھیا ہے لوکاں ونڈا فرمایا میرے پتر ونڈ او ایک جگہ تے جا کے بہ گیا مختلف لوگاں نو نیکی دے درس کسی نو دم دعا فیض دینا شروع ہویا اللہ دے ولی ایک دن روپ تبدیل کر کے لک کے آ کے بہ رہے ہوئے اپنے مرید دی کاروائی ویکھا میں کردہ کے پہ معاملہ کی میں اچھا ایک مقام دے اتے ویکھیا نا تے کوئی نیکی دا موقع کیڑا نیکی دا موقع او کوئی دعا بندہ کرنا چاہندا تے او جناب دا مرید جیسا کیا میں سکھ گیا او بھج کے گل سمجھو وہ بھج کے اگے ہو گیا تو اس کو نیکی کر لیں او نیکی یہ تھوڑے جی اتلے لیول دی گل ہے تھوڑا جا غور نہ سمجھنا اس کو نیکی اچھا کدی انج بھی ہویا ہے کہ مرشد نیکیاں تو بھی ڈکے اللہ والے دادن نا نیکیاں تو اعلیٰ کم میں تے نیکیاں حرص بھی ہوندہ ہے مقابلہ بھی ہوندہ ہے پر آتن اللہ دے دوستان دی سوچ دسا اس مرید نے جدو عمل ویکھیا فوراً مرشد جلال چاہے وہ فرمایا تو ساڑی صحبت چو اے فیض سکھیا اسے کہ غریب نواز بھول گیا کی ہویا ہے فرمایا تینتا دیتا کہ لوکانو نفع دیں گی تو ایڈا نیکیاں دا لالچی نکلے آئے تو نبی پاک دی امت دی خیر منگ کدی انہوں کرن دے میں آ تو قدم پچھے ہٹا میں آ او دے نالو بھی تیرا درجہ اچھا ہو جائے اجے سبق دا کچھا ہے یہ روحانیت اور تصوف دی گل ہے کتابی گل نہیں معذرت رانے دے فتوہ نہیں بندہ میرا سونا اے او اخلاق نہیں جڑے صوفیاء کو نصیب ہوندے نہیں اور صوفیاء دی صحبت جڑے لوگ باندے نہیں اے صحبت وہ چیز ہے اے قرب وہ چیز ہے جتھے کوئی درد وظیفہ کم نہ کرے اللہ والے دی صحبت دے اندر اگلے دن فقیر عبدالرؤف اسلام آباد والے قبلہ شیخ الحدیث صاحب دے نال آئے من پہ آکھن جی کچھ ایسے بھی اللہ دے مست اور درویش خدا مست نے میں نے فرمان لگے میرا قلبی ذکر بند ہو گیا قلبی ذکر بڑی کوشش کی تھی نہ کھلیا سندھ میں کہ مقام تے جا رہے ہیں ویگن اچ بیٹھا سا کہ دے ویگن اچ جتھے پھر سواریاں بیبیاں بھی بیٹھ جاندی ہیں بندے بھی اور جب ایک مدت تو میرا قلبی ذکر باندھا ایک باپ پردہ کوئی مائی اللہ جانے کون آئی عمر دی زیادہ آئی اس جی میں ویگن دے پائدان تے پیر رکھیا میرا قلب اللہ اللہ کرنا ویکھن نو عورتیں پر کی دو تین بار جدو آواز دیتی نا تو ملا اپنی مستی ٹوری رکھی اسا کیا گل انجھے سوانی ویک کے بڑھڑی ویک کے انجھے نہ کر ہون ملا انواع کے سن بیڑی ٹور کے لکھا ہون ٹور کے لکھا ہے بیڑی اتھائیں دھمیں لگ پئی اس ٹائم حضرت نے آنکھ کھولی آپ نے فرمایا میاں اے کی پہ کر دے ہو انہاں کا ضرور دیکھو کوئی جھلی جی ایک کھلوتی دادی میں لے جاؤ فرمایا میری پیر بہنیں ہٹاؤ واپس بیڑی جدو واپس کی تھی مائی نو وچ پایا فرمایا سیدہ گل ایویں نہ سمجھی دن نو بانو ہونی ہے رات نو اپنا مرشد ہونی ہے ویکھن والے ویکھیا کہ وہ کافی وہ جڑے بازو دے وال یا چہرے دے سفید داڑھی رات نو مسلے تے ہوندی گئی اپنے مرشد دے سراپے وچ آ جاندی اس واسطے میرا سونا ایک گلاں کچھ صحبت دیاں اس تو کیتیاں نے کہ تانوں ذوق شوق لگے صرف پیسے دے جہان نو اپنا سب کچھ نہ سمجھ صرف زمین دے نشے وچ مست نہ رہو نبی پاک دے عشق دی مستی دا جام کدی ایک باری پی اس لالچ دے جہان تو باہر نکل اس مادیت زدہ زمانے اور اس مادی دنیا دے اس اصول تو باہر آتے تنو پتہ لگے دلبران دا جہان کیے محبوبہ دا جہان کیے مدینہ لے سائیں دے پیار دی مستی کیا ہے اے پتہ انہوں لگے جائیں اے عشق دے جام پیتے نہیں میرے ہادی نے ایک مقام تے فرمایا آپ نے فرمایا توجہ نال گل سمجھن والی بعض نیکیاں ایسیاں مولانا توڑے واسطے لکھن دی گل ہے آپ نے فرمایا کہ بعض نیکیاں ایسیاں نے جیڑیاں بن کے پیران تو دھریک کے جہنم میں چلے جاندے کیڑی چیزاں نیکیاں تو جنت چلے جاندے سائیں کی فرمایا بعض ایسیاں نیکیاں نے
کتنے لے ویندیاں جہنم میں استغفر اللہ پھر سائیں نے فرمایا بعض گناہ ایسے نے جڑے پیران تے سنگل پا کے دھڑی کے جنت چ لے ویندے ہن اساں سمجھنا ہے وی اج او نیکیاں کیڑیاں نے جڑی جنت وچ پہنچان دی بجائے جہنم دا مسافر بنا دیندیاں نے انسان ہے خطا کار ہے خطا ہو جانا انسان واسطے کوئی بڑی بات انسان بھلن آ رہے نسیان تو بنے آئے بھلتا رہندا ہے تھڑکتا رہندا ہے اے کوئی بڑی بات جکو نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے خطا بڑے بڑے کو ہو ویندی ہے لیکن جڑی سمجھن دی گل ہے میرے ہادی مرشد نے فرمایا اور جڑیاں نیکیاں کر کے تے آکڑ آوے نا تیرے چ گل سمجھنی ہے ساڈے بہت سارے مرضاں دا علاج ہے جڑے خود مسجد جا کے تے بے نمازاں نو حقارت دی نظر نال ویکھ دین نا بے نمازی نال نفرت نہ کر او دے گناہ نال نفرت کر بندے نال نفرت نہ کر اللہ دی مخلوق نال نفرت نہ کر جے کوئی ماڑا کو جا میلا ملوٹا بھی ہے او دے نال پیار کر کے انہوں دعوت اسلام دے انہوں دعوت محبوب دے شریعت دی دعوت دے ضرور جیڑا بے نمازی ہو چنگا کام نہیں کر رہا کر بھیڑا رہا ہے پر نفرت نہ کر نفرت نہ کر اللہ دی مخلوق ہے انہوں پیار نہ نیڑے بائیں گا اگر اللہ نے تینوں کو علم دے رکھا تو پیار نہ سمجھاؤ تو میں عرض کر رہے ہیں سائیں نے فرمایا بعض ایسیاں نیکیاں نے جڑیاں جہنم میں کیوں لے جان گیاں کر کے نیکیاں کدی ریاکاری کدی دکھاوا کدی کوئی معاملہ کدی جناب کسے نو خوش کرن دی خاطر کوئی نیکی کدی کسے نو خوش کرن دی خاطر کوئی نیکی کدی عمل کر کے تے دوے نو ماڑا ویکھنا کدی مسجد وچ 2 فوٹ سٹ کے پورے پنڈ نو شرمسار کرنا کہ میں مسجد 2 اٹھاں لوائیاں نے 2 ٹیلاں لوائیاں نے 2 پکھے لوائے نے جب تک وہ پورے پنڈ وچ اعلان نہ کر رہے انہوں سکون نہیں آندا اگر تا نیت فیضان دی ہے کہ باقی لوگ بھی آمن پھر دوسری بات ہے لیکن ترغیب دی نیت گھٹ ہوندی ہے اندر لڈو اور پھٹدے پے ہوئے بھائی میں گل بڑی ٹھلی زبان سمجھا رہا تاکہ تم سمجھانے سے دقت نہ ہوئے اجے بھی نہ سمجھو تو پھر تہاڈی موج آپ نے فرمایا ان دی نیکی نہ کر یہ دے تو چڑھاؤ میں او نیکی کرے گا تو لے کے دوے راہ جائے گی تے جے گناہ کر میں تے جے گناہ کرن تو بعد او گناہ تیریاں چیکاں کٹا دے رب دے حضور رات نو مسلے تے ڈھمے آدھ رات اٹھ کے زاری تے معافی منگے رب کریم دے کولوں او کیتے تے گناہ نہیں ہو سکتا ہے تیری زاری کرنا اتنا پسند آوے کیتے گناہ تے جڑا تیرا رونا دھونا ہا ہو سکتا ہے او تیرے گناہ تے جنت تے چلا جان دا باعث بن اس واسطے اے اخلاص دی دولت اے کرم دی دولت اے مہربانی دی دولت اے میرا سونا اے فیضان اللہ والے دی صحبت اور قرب وچوں ملدے نے ساڈے دادا مرشد آپ دے کول ایک دن جٹ آ گیا تو ہڈی گل سنا دو سائیں کو جٹ آ گیا روندا روندا آ بڑیا فرمایا کیوں رونا ہے آکھن لگا حضور کاوڑ چڑھی آ تے مجھ نو مار بیٹھا کاوڑ چڑھیے تے مجھ نو تے حضور ماریا کچھ زیادہ مار بیٹھا اتنا نہ مارنا جتنا مار بیٹھا حضور ایک دیہار تے گزری ہے پر ہن نہ دل دے اوتے اللہ دا خوف جڑا ہے نا وہ غالب آ گیا حضور دل ڈردا پہ جانور نو اتنا نہ مارنا آپ فرمایا بڑھ میرے کل کیوں آیا توجہ اللہ والا دے ہر گل حکمت ہوندی آپ نے فرمایا بڑھ میرے کل کیوں آیا اسا کہ حضور معافی لمیں فرمایا میرا تا زان کیتا کوئی نو جیڑا میرے کل معافی منگن آیا میرا زان کیتا کوئی نو میرے کل کیوں آیا معافی منگن آپ فرمایا حضور مر کی کرا توڑی توجہ دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے فرمایا عرض کی تھی حضور مر کی کرا آپ نے فرمایا جا گھر چلا جا اپنی مجھ دی خدمت کر دے جنہوں مارے انہوں وہ پسند چارہ دے پٹھے دیس نویس دویس مرضی دی خوراک دیس جدوں تیرے آلو تو جاوے نا حویلی وچ تے رینگ کے تیرے آل بھج جاوے وہ تو سمجھی ہون تیرے تے راضی ہو گئی گل دی سمجھ آ رہی اے تیرے تے ہون راضی ہو گئی جدوں وہ بڑیا نا جٹ اپنی حویلی نو تے اگو مجھ ویکھیا تے مجھ انہوں ویکھ کے بھج وگی پرا
میں ڈری ہوئی بھج بگی اس بڑی کوشش نال کو چارہ پانی کو دالا دولا کے سٹ ایک دیار دوئی دیار تری دیار نوا دعا 7ویں دیاڑے جدوں اپنی حویلی نو بڑھیا نا تے دور مجھ ویکھیا تے رینگ کے مجھ دے آ گئی اس کو دے متھے تے پیار پھیریا اور جو شفقت کی تھی دے نال اتھو مڑ بیلی اپنے مرشد کریم کو بھج گیا تو جا کے آدھا قبلہ مخلوق تا راضی ہو گئی ہے ہون فرمایا ہون خالق نو راضی کرن دا ویلا ہے آپ نے فرمایا ہون خالق نو راضی کرن دا ہون ویلا ہے خالق نو راضی کرن دا حضوروں کی میں کرا فرمایا گھر چلا جا تہجد ویلے اٹھ کے مسلح تے بہت وضو کرتے 2 نفل نیت تے سر مسلح تے رکھ کے سر سجدے تے مسلح بھیدے رو رو کے زاری کر گریا کر جس وقت تیرا دل گواہی دے نا میں ہون او راضی او ہو گیا اس ویلے سر چالم او گیا مسلح تے جا کے گریا کی تھی او دے دل گواہی دیتی ادو رون نال مسلح بھجا ادو دے دل دا دیوا روشن ہو گیا میرا سونا مدینے دے سائیں فرمایا تو آڑے تے میرے چو سب بچو افضل تے آلہ کون ہے یہ دے اخلاق اچھے نے جس دے اخلاق اچھے نے اسی لوگاں ماستے اچھے ہیں اپنے گھرانچ کیوں نہیں اچھے اپنے رشتہ دارہ دے نال کیوں نہیں اچھے فیض روحانی اور باطنی دی دری کھڑکی کیوں نہیں کھل دی نہ صلہ رحمی ہے نہ لوکاں نال نبھاون دا چجے مولانا اے وجہ ہے کہ لوگاں دا ذکر فکر چلدا نہیں آج لوگ آکھتے ہیں جی نمازاں بھی پڑھنے ہیں دل نو سکون نہیں حج بھی کر رہے ہیں باطنی آنکھ نہیں کھلی نہ میرا سونا او دا معاملہ کچھ مختلف ہے یہ یار فرید چکرم کیتا کہ نہ اتھا عرصوں نہ اتھا عرصوں ایک گلے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام یہ تو حضور دی نگاہ پاک دی بات ہے تو طالب سچا بڑے نہ کدوں ہے اپنے موضوع دی طرف آمد آج لوگ زبان تو آکھ دینے زبان تو اظہار کر دینے زبان تو اقرار کر دینے گناہگار بڑے ہیں معافی منگنی ہے گناہگار بڑے ہیں معافی منگنی ہے یہ معافی زبان دے نال نہیں ہوندی وہ تا معافکاری دیسی پر تو ارادہ بنایا نہیں سچا معافی دا یہ تیرا سچا ارادہ ہوئے معافی دا میرے مرشد کریم دا مریدہ نام دا اللہ ڈنوا ذات دا ماچیا انہوں دا گواٹی بھی نہ جاندہ انج غریبات بے نامات عجیب جو دا آلہ سائیں کل گیا سائیں ہاتھ لیا آپ نے فرمایا آنکھ میں گناہ نہ کر ساں یعنی جھوٹ نہ بول ساں زنا نہ کر ساں بدکاری نہ کر ساں بھیڑے کم نہ کر ساں وعدہ کردہ گیا جدو حضور نے سارے کال کرائے نا تکران تو بعد آدھا قبلہ جو میرا مرشد تساں فرمایا نا یا اس فقیر دا ڈاٹا لے جاسی او کم نہ کر ساں جس تو روکیا نہیں تے او کر ساں انشاءاللہ تو اڈی نگاہ نال جس دا حکم فقیر او دے مقدر بدل گئے او دی حالت بدل گئی کئی پیران دا وہ شخص پیر بن گیا اللہ نے دے سینے نو روشن کر دیتا آج لوگ آکھ دینے صرف ذاتہ پاتا انج بات نہیں مولوی پیر سید صرف او دے کرم دی بارش دا لائسنس لے کے نہیں آئے ہوئے تو طالب بن کے ذرا کھلو تو صحیح ایک بار یہ تینو در تو چکے تو پھر آکھی اس واسطے اپنے اندر احساس پیدا کر اپنے اندر اس گل دی چاہ پیدا کر ایک بڈھی مدینے پاک بات گئی باقی مائیاں سلام پہیاں آکھیں مولانا عربی دے وچ بڑے بڑے آلہ جملے ترکیبہ بنا کے بڈھڑیاں پڑھا آندہ جاندہ آسو کچھ نہیں رو کے آنکھیں لگی یا رسول اللہ میرا دل ڈبدا پہ ہے یہ ممی پڑھی ہوندی آقا تیرا شان ہے تیرا نام ممی بڑے آلہ لکمہ نہ لیندی سونے سونے نام رکھ کے تیرے تے سلام پڑھ دی پر یا رسول اللہ میں تا آندہ جاندہ کچھ نہیں مدینے دے سائیاں میں تا آندہ جاندہ کچھ نہیں میں کی کرا مائی جدو گھر ہٹی ستی تے بخت جاگے تے میرے محبوب دی زیارت ہو گئی تے سرکار فرمایا اسی لفظاں نہیں وے دے بی بی سب تو پہلے تیرا سلام قبول کی
اس واسطے میرے بھائی اگر زندگی جتنی بھی خطاواں ہو گئی ہیں جو زندگی بیت گئی، ایک روایت میری نظر تو گزری کہ ایک دن مدینے دے سائیں رات میں گریا پہ فرمائن، سائیں گریا زاری پہ کریں، اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل منجے نا میرے محبوب نے آکھا جی ایڈی زیادہ گریا کیوں ہے، آج ایڈا زیادہ دل بر کیوں پر اتنا روندے نے؟ جبریل امین آئے تو مدینے دے سائیں نو ملے تو مل کے آدھے محبوبہ محبوب پوچھتا ہے آج ایڈا کیوں رونا ہے؟ فرمایا جبریل میری امت بڑی گناہ گار ہے، امت دے گناہ خیال چاہے میں تے رونا آ گیا ہے۔ جبریل پلٹے، رب کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو آکھے نا جا کے ذرا کہ دنیا دا اگر کوئی کنجوس ترین آدمی ہو گئی، کون؟ سبق پکاؤ، کنجوس آدمی ہو گئی تے او دے کول کھجوراں ڈھک پئیاں ہوویں تے کھجور کھا لوے تے او دے وچوں کھجور دی ایک گٹھلی، کیڑی چیز؟ گٹک کھجور دی گکڑ، او کوئی منگے اس کنجوس کو لوں تے انہوں دیویں لگے کہ اکھیائی ہو سی، آکھو جی جیڑا بھی کنجوس ہوئے اس گکڑ دو اس کی کرنا ہے، گل نہیں جی ہے نا بھائی، بھامیں جیڑا بخیل ہوئے جے کوئی آکھے وے بھائی آئے گکڑ دے چھڑی اللہ کہنا پر آئے لے لو، اللہ فرمایا محبوب نو، فرمایا جبریلہ میرے محبوب نو آکھے نا من کے یہ کنجوس کو لوگ گکڑ منگے تو انہوں کو دقت اسی دیویں لگے، سرکار فرمایا نہیں کوئی بڑی بات نہیں، فرمایا میرے محبوب نواق جتنے بھی موجود ہیں نا سارے اینا سارے آنو بروز قیامت چھٹ دے وانا تو میں نے گکڑ دی پرواہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر کوئی سوالیاں میں طلب والے سوالیاں میں تباہ نا، مدینے والے دا احسان تمن، امام اہل سنت فرمایا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے، تو چوپڑیاں کھاندے ہو دو تے پھر نبی پاک دے احسان نو منن دی بجائے حضور دی ذات تے رو کے درود و سلام پڑھن دی بجائے میں تن محبوب دا احسان دساں۔ سرکار فرمایا اگر کسے دے نیکیاں نال زمین و آسمان بھر جاوے کیا ہوئے بھائی گل لمبی تا نہیں ہوگی بس چکریے، فرمایا کسی دی نیکیاں نال زمین و آسمان بھر جاوے، سرکار فرمایا ایک ذرہ اگر بے ادبی دا شامل ہو جائے، کتنا؟ ایک ذرہ، فرمایا ساری نیکیاں نو برباد کر دے گا، ایک ذرہ۔ پھر اس تو گل لگے بڑھائی، فرمایا کسی دے گناہ نال زمین و آسمان بھر جائے، اتنا گناہ گار ہوئے کہ وہ دے زمین و آسمان بھر جائیں گناہ نال، فرمایا رو کے سرکار مدینہ تے رو کے زاری کر کے عشق نال درود شریف پڑھے اور راہ بیندا پہ ہوئے تے او دے قدمانو ٹھوکر تے ٹھڈا ہوئے تے اچانک بے ساختہ او دے منہ چوں نکلے اللہ اللہ، فرمایا ایک باری او دا نام پاک اسم ذات اللہ تیرے لباں چوں نکلے، او تیرے زمین و آسمان دے بھرے ہوئے گناہاں میں مٹاون لگیاں ڈھل نہیں لگنی۔ سبحان اللہ، اے ہے اس دے کرم دا جود، اے ہے اس دی مہربانی، اتنے احسان ہو میں محبوب دے، اتنی کرم نوازی ہو میں محبوب دیاں، اور نسبت بھی لاسانی ملی ہوئے غوث اعظم دے درد فقیر ہوئے یہ دے مرید دائے مقامے جو نواب شاہ تو فقیر آئے جو کہ طالب طریقت جماعت دے دوست اکثر بیٹھے نے، صحبت دی گل بھی ضروری ہے نال، سائیں بادشاہ دے نال ایک فقیر پہ جاوے نواب شاہ دے علاقے موٹر سائیکل تے آئے کسی چیز تے اچانک او گریا روڈ تے او دا سر تو ادھا لے گیا، فقیر مد ریاض کی تھی، ریاض جڑا دوسرا اپنا بچہ ہے بیٹھا ہے درگاہ شریف فقیر نو ویکھ کے آئے نے، اتھے بہت سارے ہو جائے فقیر نے، کوئی تو انہوں گل میں نہیں سنا رہے جڑی بارڈروں پار دیئے جڑے دنیا تو ٹر گئے ہوں اج بھی فقیر ہو جیندہ، اسی انہیں مفت قصے نہ سنیں دے، گل اللہ والے دا فیضان اپنے ہادی دے فیضان نو سنانا یہ طالب طریقت واسطے لازم ہے۔ ادھا سر لے گیا آئے تم ڈاکٹر کو چاہ کے لے گئے لاش پوسٹ مارٹم کرے سی، سائیں بادشاہ بھی نال چلے گئے ہاسپٹل چلے گئے، ڈاکٹر نے فرمایا نو ویکھ دے ٹانکے ٹونکے لا، ڈاکٹر کہ حضور اے دے وچ توڑا میں اڑی ہوئی ہے منٹ دے دا مسافر ہے یہ نو کی ٹانکے لاون دا کیڑا فائدہ،
اگر میں تیرا کام میں ڈاکٹری کرنا اگلی گل تو نہ کر یہ لگ دے نہیں تو ٹانکے لا اس نے کہا قبلہ سائیں یہ تو دماغ ہی کوئی نہیں فرمایا جیڑا دماغ لگ دے ہی بچ لا دے کسے بکرے شکرے دا جیڑا بھی لگ کہ سائیں سائنس بندی نہیں انسان ہو رہے سر ادھا نال سوشل میڈیا دے دور زمانہ ہے کوئی بڑی بات نہیں کر رہا حق کے جشن بیان کر رہے ہیں فقیر اجے بھی زندہ ہے وہ کہ قبلہ سائیں بادشاہی نہ کرو فرمایا جیڑا پہلے وچ لایا وہ کہہ لایا اللہ لایا کہ یہ فرمایا اے نوی چلائے تا اے نوی چلائے تا اوہی چلائے تن کیڑا مسئلہ ہے تو ٹانکے لا اس ٹانکے لائے فقیر جیندہ ہے ہن بھی 12 ربیع الاول میں پوری جماعت نو سر پھیلا کے زیارت کریندا ہے میں آج نو سائیں بادشاہ اتھو واپس کیتا بصیری سمیٹتے ہوئے ہیں اے بھی تارج کراں فیضان ملدا ہے اللہ والے آندہ لیکن ساڑھے برتن چھوٹے نہیں سانو طریقہ نہیں لیکن آؤ تو آج اس تو بڑی گل دساں کیونکہ کنجوسی چنگی نہیں لگ دی تازہ ترین فقیران دی صحبت بہ کے آیا جیڑا دسیا نے تھوڑے تک کپڑا دینا اے جیڑی برتن والی گل کی اسی اکثر کر دیا نا گل فیض تو لبے پر برتن کوئی نہیں کسے کم دا پیرانو بہانا نہ لپے تے آنکھ دے دے میرے سائیں دادا مرشد دلے گل یہ بھانڈے اپنے نال لے کیا فرمایا جدو رنگ لانا ہوئے وہ تو برتن بھی ہو دے وے تے خیر بھی ہوئی تھا جی اندر جند ہوئے کرم ہوئے تے مہربانی ہوں دیئے پر فیض انہوں ملے جے دے یقین دی دولت ہے گل برتن دی نہیں ہے گل ایمان دی ہے گل منن دی ہے گل ہے عقیدت اور محبت والے آن دی جڑے اس لینج کھلوتے نے بے صبران ہوئے فیض نہیں ملدا جڑے ایمان دے نال اور یقین و اعتقاد دے نال ایک فقیر ساڑے مرشد کریم کو لایا اور حضور اس سے پہلے حدیث پاک پڑھا کہ صبح 4-3 بجے رات سوندے ہی کوئی نہ آدھ گھنٹہ 10 منٹ آرام ہوندہ رات دی بھی بیداری صبح دی بھی جماعت دی ملاقات پھر درس حدیث پھر جماعت میں ملنا پھر ظہر دی نماز گرمی دا اس وقت سرکار اٹھے اپنے قبرہ مبارک اچھ گئے ہاں اپنے حجرہ مبارک اچھ گئے حضور اچھے آرام بستے جی میں لیٹے ہی نہیں نا ایک فقیر بار مارا کو بڑا ارجنٹ کم آ تے سائیاں دے چھوٹے صاحبزادے میرے مرشد کریم حضرت سائیں سخی بادشاہ آپ نے کہا کہ سائیں نال ملنا اس نے کہا حاجی ہونے سائیں ساری رات بھی بیٹھے رہنے دن بھی جماعت میں ملے نے محبت والی نہیں گل سمجھائی کہ سائیں ہونے آرامی ہوئے نے مناسب نہیں لگتا کہ ہن میں سائیں ونج بیدار کرائیں یا جا آکھ اس نے کہا کہ بلا میں کدو آدھا تسی بیدار کرو میں کدو آدھا تسی انہوں نے اٹھاؤ بس ایک چھوٹا جہا کم کرو فرمایا جی سائیں فرمایا جتھے کمرے حجرے مبارک کے سائیں آرام پہ کریں دن نا وہ دا دروازہ بس تھوڑا جہا کھول کے بند کر چھڑ آواز نہیں دینی حضرت سائیں سخی سائیں فرمایا دینا میں گیا کہ تو دروازہ کھولے آنا تو مرشد کریم دا مرشدہ دروازے میں تے اس حاجی دا نام لیا جو بھی ہو دا نام آ فرمایا حاجی آیا ہے بہن فرمایا جی میرا سائیں
حضور نے دعا فرمائے جو دی حاجت پوری تھی عرضے وے سجنا یہ ایمان ہوئے جتھے دل دتا ہوئے اتھے بے یقینیاں نہیں جڑ دیاں ہاں جتھے نسبت اور ناتا گڑھے ہوئے اتھے کمزور ایمان نہیں چل دے یہ عشق دا دعویٰ بھی ہوئے وہ ایک مرید آتے اپنے مرشد دی زیارت واسطے آ رہا مولانا توجہ کہ دی زیارت واسطے اپنے مرشد کریم دی زیارت واسطے آ رہا تو رستے دے اندر ایک شیر نال ملاقات ہوئی ایک گلاں عبرت واسطے ہوندیاں نے لوگ اے دیتے سمجھتے ہیں کہ کسے کہانیاں نے اے اللہ والے دے سبق آموز ملفوظات اور حصے ہوندے نے تاکہ طالب طریقت نو دی سمجھ لگے ایتھے میں توڑے سامنے منطق فلسفہ چھیڑ دے ماں تے لوگاں دے ذہنہ دے مطابق وہ گل ہوئے گی تے میرے مرشد فرمایا گل او کر یہ دی لوگاں نو سمجھ آوے ٹھیک ہے نا اس واسطے کوئی اوکھی گفتگو توڑے سامنے چھیڑی ہی نہیں او شخص کتھے آ رہا زیارت واسطے تے رستے ملاقات ہوئی شیر نال شیر حملہ کرنے لگا او جا کے حملہ نہ کر زیارت کر لین دے تے مڑ واپسی اوسا یہ دل لئی کر لمی او جا کہ تو ایڈا پکا مرید ہے جو مڑ آمن نو تیار ہے او زیارت کر کے آیا او جا کہ میرے تو دنیا چل دی ہے لگدا ہے تو بھی پکا ہے تیرا پیر بھی پکا ہے تو مڑ ایک کام کر ہن میں تنے آنکھوں کو جنہیں چل ذرا ایک بار تو میں بھی اپنے مرشد دی زیارت کرا توجہ او نال آیا شہر تو باہر شیر آکھیا میں اگے نہ لے جا میں ویکھ کے لوگ درسن میں نو تو ایتھے ہی کھلار تے جا مرشد کریم نو آکھ یہ مہربانی کرن تے ایتھے آ کے زیارت کر او جا کے پر ایک کام کر ایویں نہ جا ایک تند اپنی چادر چو کٹ کے نا تے میرے پیر نال بنی جا اس تند نال میں بنی جا اس تند چادر دی لئی شیر دے پیر بن کے جو اس اٹھے درخت نال یا کسی چیز نال بن دیتا وہ گیا اپنے مرشد کو جا کے آدھا کہ بلا ایک تو عاشق آیا ہے باہر وہ بھی زیارت کرنا چاہتا ہے میرا سائیں آؤ ذرا زیارت کراؤ وہ اللہ والے آئے قریب آئے تھے آ کے جدو ویکھیا نا بڑی سمجھن والی گل ہے جدو قریب آئے تھے جدو ویکھیا نا تے اس شہر دے کتے شیر نو حملہ کر کے تے خون و خون جگہ جگہ تو کٹ رہے نے شیر سر سٹ کے کھلوتا ہے او مرشد قریب آئے تے آکے آدھے نے او تیری بہادری کتھے گئی ہے اے تیرے 5-8 کلو دے پنجے اے کڑے دے ہڑ کم آنے نے کتیاں کو لپیا اپنے آپ نو زخمی کروانا ہے شیر اکھیں چو نم سر چاہ کے مرشد کامل وال تک کے آدھا ہے سوڑیا تیرے پیار دی ڈوری بھی بدھی ہوئے پیر دے نال تے تیری گلی دے کتیاں نو بھی مارا پھر اے عاشق کا نہ ہویا یہ تیرے پیار دی ڈوری نہ ہوندی پیر دے وچ تے میں نہ دساں گل کی مرشد اسلام اے او خاصان خدا نے اے او مقرب بارگاہ الہ نے جنہ دی صحبت چند گھڑیاں بہ جانا اے سعادت تے کوئی دنیا دار اگر سمجھے کہ انہاں نو تیرے مال دی پرواہ ہے تیری ظاہری حیثیت دی پرواہ ہے تے کدی اس غلط خیال وچ نہ آویں اس مال دولت نو دوست کسی ٹھوکر تے نہیں سمجھ دے سندھ ایک فقیرات ایک حاکم اس دا عاشق زیارت عاشق ہویا آیا پہلے سنیا کھلے اس پیرہ نو ملنا ہے دعا کرانی ہے کسی جاتے کوئی جھگڑا ہے میرا رولا ہے مکانا ہے تے مرشد کو دعا لمنانا ہے تے پیر کی میں بیٹھے آئیں اپنی گھر والی دی چنی اتے کر گل کوئی نہ پائے ہویا چادر بننی ہوئی سادگی بزرگان دی تو اندستے پہ تے ایمیں پتلی جی چادر ہے جتے کیتی ہوئی ہیں بیٹھے
درویش کول آیا تے آ کے آدھا یاد رکھ. فرمایا جی. فرمایا کہ حضور وہ جڑا فلانا حاکم ہے نا فلاں ریاست کا حضور دا عاشق ہے تے زیارت کان آنا چاہتا ہے تے اجازت اس لئیے تے میں آیا حضور تے آئے نال نا نواں جوڑا کپڑے دا سوٹ حضور بڑے سونا سوایا ہے میرا سائیں اے پا لو. ہاں تے حضور بادشاہ آنا ہے ذرا مڑ لباس وضاقتہ ذرا ٹھیک ہوئے تے اللہ والے دی مستی آئی وہ بھی ایک رنگ ہے اس تے بھی کوئی اعتراض نہ کرے اے بھی ایک ادا ہے اعلیٰ لباس علی وہ بھی ایک ادا ہے. اللہ والے نال سانو چاہیے سی حسن زن رکھی اپنے دماغ وچ کیڑے نہ پیدا کریے کسی ہی وجہ ساڈے فیض تو محروم رہ جان دی. فرمایا کہ جدوں اس آکھے حضور آئے جوڑا پاؤ نواں آپ نے جلال دے وچ فرمایا جھلاؤ گے اس اپنی میلی ملوٹی چنی دے اندر میں اپنے رب دا جلوہ ویکھدا پیا اس تا نہیں آکھیا کہ تو میلے کپڑے پا کے بیٹھا ہے اور تیرا بادشاہ کون ہے جی خاطر میں کپڑے بدلا. میرے رب تا میں نہیں آکھیا کہ تو کپڑے پا کے آ جڑے حال وچ میاں میں قبول کر لیا سو. میرا سونا بس یہی گزارشات نے اپنی زندگی نو اس رستے تے لے کے آ. مخدوم محمد ہاشم کٹھوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیں او جنیا یہ کدی سوچیں فلاں موقع آیا تے توبہ کرانگا فلاں موقع آیا تے عمر دے فلانے حصے نو اپڑ گیا تے بچے وڈے ہو گئے تھے فلانا رقبہ فلانا معاملہ حل کر لیا تھے فلانا دنیا دا کم کر لیا تھے. مخدوم صاحب جڑی گل کی تھی اے یاد رکھ کے اٹھنا. آپ نے فرمایا اے فقیر اپنا حضور نے ذکر کیتا فرمایا اے فقیر تو انو یقین دیواندہ ہے کہ او دیاڑا تو آڑی زندگی وچ کدی نہیں ہونا. جڑے دیاڑے دی اڑی کہ تسی ہو نا او دیاڑا آئے گا کہ توبہ کریں گے گناہ تو اٹھیں گے. فرمایا اے شیطان دے لارے نے او جے توبہ کرنی ہے تے ہونے ہی کر انہوں آکھ مولا جڑے کر بیٹھا سو کر بیٹھا اے میرا پاک پروردگار تو میں نے معاف کر دے. انشاءاللہ تیری معافی دی درخواست کدی رد نہیں ہوئے گی. اللہ تعالیٰ پیر بھائی احمد علی محمد ریاض انہ دے والد چچا کڑا فقیرہ تھا خواجہ غلام فرید رہا سبحان اللہ ہم تھکے بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق خواجہ حضور غریب نواز غلام فرید دی گل آدھے سناواں عید کداں لیکن اس تو پہلے خواجہ جی ایک اور بول بھی تم سناواں. خواجہ صاحب فرمایا اے ان پر جی سناواں تاں جی دی قدر کرو آج تو بعد اپنی زندگی کی نافذ کر لو انہوں. آپ نے فرمایا زیر تھی کی فرمایا زیر تھی زبر نہ بن متا پیش آوی. جملہ یاد کر لو زیر تھی زبر نہ بن متا پیش آوی. یہ جڑے زندگیاں چی آکڑ تے تکبر تے انسان نو انسان نہ جاننا غریب دے نال معاملات خراب کرنے گواٹی دی عزت دا خیال نہ کرنا گلی محلے دے وچ اپنا سلوک چنگا نہ رکھنا تے ہر کسے نو اپنے تو زیر سمجھنا تے آپ زبر بننا. زبر اتے ہوندی ہے تے زیر تے خواجہ فرمایا تو زبر نہ بنی زیر تھی نیمہ ہو زبر نہ بن متا پیش آئی. مڑ پیش بھی آ جاندی مڑ روندے نے مڑ آدھے نے جونا ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہو گیا. ایک نکتہ بھی خواجہ صاحب دیتا تے ایک دن حضور پہ ونین ایک جا تو ایک مست مجذوب رستے چ ہر آن جان والے دا پلو پکڑ کے نائن آدھا ہوندا پوچھدا ہوندا ہر آن جان والے کو پوچھدا عید کداں عید کداں. بندے انہوں سمجھ دیاں میں پاگے دیوانہ ہے میں پوچھدا رہا دا تو
ایک دن خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گزرے تے اس سائیں دا دامن میں پکڑ لیا تے پکڑ کے سرکار اسے مستی ویکھ کے آدا ہے عید کداں عید کداں اللہ دے ولی دی نظر آپ بچہ ملائی سدھی تے ملا کے آپ نے فرمایا یار ملے جداں آپ نے فرمایا یار ملے جداں جدو اتنی گل کی تھی تے بیلی کمبل لگ پیا جسم تے راشا تاری ہو گیا اکھاں تو نیر جاری ہو گئی فقیر دا تکنا کوئی عام گل تا نہیں جدو آپ نے اتنی گل کی تھی پوچھا عید کداں سائیں فرمایا یار ملے بولو یار ملے جداں پھر رو کے پوچھدا ہے یار ملے کداں یار ملے کداں یار ملے کداں آپ فرمایا میں مرے جداں آپ فرمایا میں مرے جداں پھر رو کے آدھا ہے میں مرے کداں میں مرے کداں آپ فرمایا یار تکے جداں یار تکے جداں اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اے یار دا تکنا اے کوئی معمولی بات نہیں ہے اے محبوب دا ویکھنا اے کوئی معمولی بات نہیں ہے میرا سونا اج دے نہ لفظاں دی قدر تو بھی کر اے عاجز بھی کرے جو بھی عرض معروض اے دے وچ اگر کوئی خطا ساہون ویسے کسی بھی انداز دے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے اللہ پاک سانو دی معافی عطا کرے ساڈے نہ فقیراں دی فقیر بھائی احمد علی اے دے بھائی ریاض باقی عزیز بھائی بچے چھوٹے بڑے ڈیرے والے جتنے بھی دوست نے انہاں سب نے جو محبت نال اجدائے تمام لنگر خرچ محبت جو کچھ بھی کیتا مالک انہاں دی خدمت محبت اپنی پاک بارگاہ جس نو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اس نوری ذکر دا صدقہ انہاں دے ڈیرے تے مال دیگر معاملات خیر و برکت دا معاملہ فرمائے آخر تے دعا اسی درود شریف پڑھایا ہے اور ختم قرآن شریف بھی ہویا گیڑے دوستہ ختم قرآن شریف یا درود شریف اتنا پڑھے آئے وہ دعا تو پہلے اس عاجز دے ملک کر دے سن اور ختم پاک بھی آپ ضروری پڑھ سن اس ختم وچ بھی دعا اسی اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین